تمام جو مہربان ہیں ان سب کو آداب، اور سب جو ہیں وہ افضل صاحب کو جانتے ہیں، اگر فزیکل نہیں ملے تو نظریاتی حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بیسک جو افضل صاحب نے جو بات کہی تھی، سوسائٹی کے اندر جو دیکھا جائے تو سماج تین پہلوؤں سے متحرک ہے۔ ایک پہلو اس کا سماج جو ہے معاشی ہے، دوسرا پہلو اس کا سیاسی ہے، اور تیسرا پہلو اس کا ثقافتی ہے۔ تو معیشت میں بیسیکلی افضل صاحب نے اشتراکیت کی بات کہی ہے، اور سیاست میں انہوں نے جمہوریت کی بات کہی ہے، اور ثقافت میں انسانیت کی بات کی ہے۔ اب ان تینوں کو انہوں نے یکجا کیا ہے کہ اشتراکیت، جمہوریت اور انسانیت کس طرح یکجا ہوگی۔ بیسک ان کا جو یہ کام تھا، کیونکہ 80% عوام کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک محنت ہے اور ایک ووٹ ہے۔ اب محنت اور ووٹ کو یکجا کرنا جو ہے، جس طرح محنت ہم کہیں تو سوشلزم ہے اور ووٹ کہیں تو جمہوریت ہے، تو ان دونوں کو یکجا کرنا جو ہے، اس کے نتیجے میں انسانیت کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے جو بنیادی کام کیا ہے وہ محنت اور ووٹ کو یکجا کر کے ایک فلاحی جمہوری ریاست کا کنسیپٹ دیا ہے۔ فلاحی جمہوری ریاست، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت دنیا میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ تضاد جو ہے وہ بیسک پرنسپل کنٹراڈکشن کیا ہے سوسائٹی میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو مارکس نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ سماجی جو وجود ہے وہ سماجی شعور کا تعین کرتا ہے۔ اگر سماجی جو شعور وجود جو ہے وہ ذاتی ملکیت کا ہے، تو نتیجتاً جو آگے جو سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، اس کا جو شعور بنے گا وہ طبقاتی ہوگا، غیر سماجی ہوگا، غیر انسانی ہوگا۔ اور اگر سماج کے اندر جو اس کی ملکیت ہے، وجود جو ہے وہ سماجی ہوگا، تو پھر آگے لوگوں کی جو شعور ہے، سوچ ہے، فکر ہے، وہ انسانی ہوگا اور جمہوری ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو ایک اظہار کا اور استحصال کی ٹسل ہے۔ انسان اظہار بھی کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ استحصال بھی کرتا ہے۔ تو استحصال وہ کس بنیاد پہ کرتا ہے اور اظہار وہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ تو استحصال وہ کرتا ہے ذاتی ملکیت کی بنیاد پر۔ ذاتی ملکیت کی ضرورت ہے امریت، ذاتی ملکیت کی ضرورت ہے عصبیت۔ اگر ہم کہیں کہ ہے جو بھائی ذاتی ملکیت رہو اور لوگ آگے جمہوری بن جائیں، یا لوگ آگے جو ہے ان کے اندر انسانیت آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو ذاتی ملکیت کو کس طریقے سے ہم کہتے ہیں اس کی جگہ پہ اداراتی ملکیت ڈیولپ کی جائے۔ بیسک جو بات کی تھی، کیونکہ اشتراکیت، جمہوریت اور انسانیت تینوں کو یکجا ادارہ کر سکتا ہے۔ ادارے کے بغیر نہ تو اشتراکیت، نہ جمہوریت اور نہ ہی جو ہے انسانیت آپس میں یکجا ہو سکتے ہیں۔ تو ان تینوں کو یکجا کرنے کے لیے ادارے کی ضرورت ہے، اور ادارہ جو ہے وہ کوسچن یہ بنتا ہے کہ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو۔ اگر ادارہ جو ہے تو ہم کہتے ہیں اداراتی ملکیت کی ضرورت ہے جمہوریت، اکائی ملکیت کی ضرورت ہے جمہوریت، اور جمہوریت کی ضرورت ہے انسانیت۔ اور جب اگر سوسائٹی کے اندر ذاتی ملکیت ہوگی تو آگے جو ہے آمریت ہوگی، اور آمریت کی ضرورت ہے عصبیت، کیونکہ جو سامراج ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کے تحت جو ہے وہ سوسائٹی کو، یعنی دو اس کے پاس ہتھیار ہیں جن کے تحت جو ہے وہ ساری دنیا کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک ذاتی ملکیت اور دوسرا جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ۔ اور جب افضل صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اکائی ملکیت اور اس کے ساتھ جو ہے یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کا، کیونکہ ڈیموکریسی یونٹی کے اندر ہے، تضاد
اکائی کے اندر ہوتا ہے، یونٹی کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اکائی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ تضاد کی بات نہیں رہتی. تو کہتے ہیں جی تضاد حرکت یعنی موومنٹ کی جو فورس ہے وہ تضاد ہے، لیکن وہ ود ان انسٹیٹیوشن ہے، وہ ود ان اکائی ہے. تو اکائی کے اندر جو ہے جس وقت تک 3 آپشن کی آزادی، کیونکہ تضاد کا مقصد 3 آپشن کی آزادی کو سوسائٹی کے اندر ایکسرسائز کرنا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی افضل صاحب نے جو بنیادی کام کیا ہے، جس طرح مارکس نے جدلیات کو اور مادیت کو، فیورباخ کی مادیت اور ہیگل کی جدلیات کو آپس میں یکجا کیا ہے اور جدلی مادیت کا ایک فارمولہ دیا ہے، اور جدلی مادیت کو پھر اس نے تاریخی مادیت کی طرف لے کر آیا ہے. تو افضل صاحب نے جو ہے تاریخی مادیت سے بھی آگے ایک سماجی جدلیات کی بات کی ہے، اور سماجی جدلیات انہوں نے 5 پہلوؤں کو انہوں نے رکھا ہے کہ سماجی جدلیات کے 5 اصول ہیں، اور اس میں جو مرکزی اصول ہے وہ اکائی ملکیت کا ہے، ادارے کی ملکیت کا ہے، ریاست کی ملکیت کا ہے. اور اب ہم جب یہ کہتے ہیں اشتراکیت، تو اشتراکیت ریاست ایک اشتراکی ادارہ ہے. ہر ریاست کا جو ادارہ ہے، اس وقت ملٹی نیشنل کمپنی والے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ سٹیل مل کو جو ہے ڈی نیشنلائز کر دو، ریلوے کو ڈی نیشنلائز کر دو، وابٹا کو ڈی نیشنلائز کر دو. تو وہ کیوں کہتے ہیں ڈی نیشنلائز کر دو؟ کیونکہ وہ ذاتی ملکیت کے ذریعے ہی اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں. تو ذاتی ملکیت کو جس وقت تک ہم کہتے ہیں ذاتی ملکیت کی اعلیٰ ترین شکل ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اور اکائی کی ملکیت، ادارے کی ملکیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست ہے، اور ریاست کی اعلیٰ ترین شکل ملٹی اسٹیٹ ہے. تو ملٹی اسٹیٹ پراپرٹی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ جو بیسیکلی جو تضاد انہوں نے بتایا وہ ریاست اور ملٹی نیشنل کا بتایا. ریاست کے بغیر، ادارے کے بغیر، تنظیم کے بغیر جو ہے وہ اشتراکیت، جمہوریت اور انسانیت آپس میں یکجا نہیں ہو سکتے. یہ تینوں تب ہی یکجا ہوں گے جب کسی ادارے کے اندر، تو ادارہ ہی بیسیکلی فلاح کی بات کرتا ہے. یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ فلاحی جمہوری ریاست، تو فلاحی جمہوری ریاست کیا ہے کہ فلاح ریاست کے بغیر نہیں اور ریاست فلاح کے بغیر نہیں، اور یہ دونوں جو ہیں جمہوریت کے بغیر نہیں، کیونکہ جمہوریت کے ذریعے ہی ریاست پر 80% عوام کنٹرول حاصل کر سکتی ہے، اور جب تک جو ہے جمہوریت آمریت کے ذریعے 20% لٹیروں کا تو وہاں پہ راج ہو سکتا ہے، 80% عوام اس کے زیر سایہ رہیں گے. تو یہ بنیادی طور پر افضل صاحب نے جو بات کہی وہ محنت اور ووٹ کو یکجا کرنے کی بات کی، اور محنت اور ووٹ کی اپنی ضرورت ہے ادارہ، محنت اور ووٹ کی اپنی ضرورت ہے ادارہ. اور آج کے دور میں محنت اور ووٹ کو قانون یکجا کرتا ہے. یعنی ایک تیسرا پہلو سوسائٹی کے اندر جو نظر انداز کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو قانون ہے جاگیرداروں کا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ سرمایہ داروں کا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے طاقتوروں کا ہے. قانون کا جو کرائٹیریا ہے پوری دنیا میں وہ سیم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایکویلٹی یہ قانون کا خاصہ ہے، لبرٹی قانون کا خاصہ ہے، اور یونٹی، یہ 3 پرنسپل ہیں جن کی بنیاد پر پوری دنیا کی جو لیگل لا ہے وہ سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. جس طرح کہا گیا میجارٹی از اتھارٹی، تو یہ یونٹی ہے. جب کہا گیا جی فریڈم آف اوپینین، تو یہ جو ہے لبرٹی ہے. تو یہ لبرٹی کی بنیاد پر، یونٹی کی بنیاد پر جو ہے قانون ڈیولپ ہوتا ہے. اور آج جو ہے قانون جو ہے وہ بیسیکلی محنت اور ووٹ کو تحفظ دیتا ہے. جس طرح یہاں پہ پارٹی ملکیت کا کانسیپٹ ہے. اب پارٹی ملکیت اور ذاتی ملکیت کا آپس میں ٹکراؤ ہے. یہاں 3 بڑی پارٹیاں جو تھیں، ایک جو ہے تحریک انصاف،
دوسری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تیسری جو ہے یہ مسلم لیگ نواز. ان تینوں کے جو ہے الیکشن کمیشن میں کیس چلتے تھے کیا ہے جنہوں نے ذاتی ملکیت کو کنورٹ کر دیا ہے، اس کو اپنی پارٹی ملکیت کو اپنی ذاتی ملکیت میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ ان کے اوپر کیس چل رہے تھے کہ یہ پیسے تو لیتے ہیں کہ ذاتی ملکیت اس کے پارٹی کی ملکیت کی بنیاد پر، پارٹی فنڈوں کی بنیاد پر، لیکن اسے کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں، ذاتی ملکیت میں. تو یہ ذاتی ملکیت پارٹی کے بھی خلاف ہے، ذاتی ملکیت ریاست کے بھی خلاف ہے. ابھی جس طرح عمران بہت شور ڈالتا رہا کہ کرپشن کی باتیں کرتا رہا، لیکن اس نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ کرپشن پیداوار ہے ذاتی ملکیت کی. اب جتنے بھی کرپشن کے جو کیس ہیں وہ کیا کیس ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ کے اختیارات کو کس میں یوز کر دیا، اسٹیٹ کے اختیارات کو آپ نے اپنی ذاتی ملکیت بنانے کے لیے. تو ذاتی ملکیت کی جس وقت تک پورے پاکستان، کیونکہ مارکسسٹ جو بھی ہے وہ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کی نفی اور سماجی ملکیت کا وجود، یہ مارکسزم کی بنیاد ہے. کہ مارکسسٹ جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بھائی مارکس نے جو بیسک پرنسپل، آپ سرپلس آف ویلیو کا جو دیا ہے، قدر زائد کا جو کلیہ دیا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ذاتی ملکیت کی بنیاد پر مزدوروں کی، کسانوں کی، محنت کشوں کی جو ہے وہ محنت لے لیتے ہیں. اگر ان کے پاس ذاتی ملکیت نہ ہو اور اس کی جگہ ذاتی ملکیت ریاستی ملکیت ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ مزدوروں کا استحصال نہ کر سکیں، محنت کشوں کا استحصال نہ کر سکیں. تو بنیادی بات پھر ہم کہتے ہیں ذاتی ملکیت کو کون پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ذاتی ملکیت کو ملٹی نیشنل کر رہی ہے. جاگیرداری کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کر رہی ہے. سرمایہ داری کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کر رہی ہے. اور پوری دنیا میں جو قوموں کی غلامی ہے وہ بھی ملٹی نیشنل نے پیدا کی ہوئی ہے. تو ملٹی نیشنل آئی ایم ایف کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ایشیائی ترقیاتی بینکوں کے ذریعے اس نے جو ہے ریاستوں کو غلام بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی امریکہ کی ریاست آزاد ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ ملٹی نیشنل کے تابع ہے. 200 سال سے میرا خیال ہے وہاں پہ حکمرانی چل رہی ہے 2 پارٹیوں کی، تو وہ 2 پارٹیاں ملٹی نیشنل کے تابع ہیں. اور ملٹی نیشنل ان 2 پارٹیوں کے ذریعے ریاست، امریکہ کی ریاست کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ملٹی نیشنل نے برطانیہ کی ریاست کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، فرانس کی بھی ریاست، اور پاکستان کی ریاست تو ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی ایک برانچ کے سے بھی زیادہ نہیں ہے. اس کے جو ایسڈ ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے وہ ایک اس سے بھی کم ہیں. تو کام ملٹی نیشنل. تو ہمیں جو ہے پرنسپل کنٹراڈکشن کی جب بات کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ذاتی ملکیت اور اکائی ملکیت. اب ذاتی ملکیت کو ختم کرنے کے لیے یا اسے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے؟ ہم تو پہلی بات یہ تشدد کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ جو ہے بنیادی بات ہے. بلکہ ابھی عوامی ورکرز پارٹی نے الیکشن میں پروسیس شروع کیا ہے. تو شہجان صاحب ہمارے دوست ہیں، تو میں نے پھر 1-2 جگہ پہ انہیں کہا کیا ہے جب بھائی انہیں بھی ووٹ کریں، سپورٹ کریں کہ یہ کم از کم ہمارے لیے ایک راستہ ہموار کریں کہ ووٹ کے ذریعے 80% عوام کی حکمرانی ممکن ہے. اس پر کافی ریئیکشن کر رہے تھے، نہیں جی آج جو ہے بندوق کے ذریعے. تو ہم کہتے ہیں ماؤ کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کیا وہ سچویشن اور تھی. آج جو ہے ووٹ پوری دنیا میں ایکسرسائز ہو رہا ہے، سوائے سعودی عربیہ کے یا کچھ ممالک کے، زیادہ تر ممالک میں ووٹ ایکسرسائز ہو رہا ہے. تو ووٹ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو پروموٹ کرنا جو ہے یہ بنیادی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں محنت، ووٹ اور قانون تینوں چیزیں جو ہیں یکجا ہو سکتی ہیں. کہاں پہ؟ پارٹی ملکیت میں. پارٹی کو قانون تحفظ دیتا ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی نواز شریف جو ہے اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے جی اس کے پاس زرداری کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، تو ہم الیکشن میں جائیں گے تو وہ ہم سے ون کر لیں گے.
بھائی وہ ذاتی ملکیت کے لیے جاتے ہیں الیکشن میں، آپ پارٹی ملکیت کے تحت جائیں۔ جس وقت تک بائیں بازوں کے لوگ پارٹی ملکیت، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں، جو بھی پارٹی ہے، لیکن فارمولہ تو ایک ہے کہ پارٹی ملکیت بنائیں گے، اور پارٹی ملکیت کے زور سے آپ جو ہے اشتراکیت کی سوچ، انسانیت کی سوچ اور جمہوریت کی سوچ کو پھیلائیں گے۔ اگر پارٹی ملکیت نہیں ہے تو پھر نہ آپ اشتراکیت کی بات کر سکتے ہیں، نہ آپ انسانیت کی بات کر سکتے ہیں، نہ آپ جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات پھر یہاں پہ آگے ریاست تو آلریڈی اشتراکی ملکیت ہے، اسے صرف ڈیموکریٹک بنانا ہے۔ اب وہ نان ڈیموکریٹک ہے تو ہم کہتے ہیں اسے کون ڈیموکریٹک بنائے گا؟ وہ پارٹی بنائے گی۔ تو پارٹی از خود ڈیموکریٹک ہوگی اور پارٹی ملکیت کے ذریعے جو ہے وہ چلے گی، تو پھر جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے بات کریں گے۔ تو یہ جو فلاحی جمہوری ریاست کا کانسیپٹ دیا ہے افضل صاحب نے، یہ 5 اصولوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلا اصول تو اس کا یہ ہے وزڈم ووٹ، جمہوری ووٹ۔ دوسرا جو ہے اصول ہے وہ 3 آپشن کی آزادی، کہ آپ کسی ایشو پر اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر یہ 3 جو ہے، پھر یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا فریڈم آف اوپینین، 3 آپشن کی آزادی۔ اب لوگ کہیں جی ہم تو 3 آپشن میں آزاد ہیں، وہ کام ہی نہ کریں تو وہ جو انارکی بن جائے، تو وہاں پہ دوسرا پرنسپل ڈیموکریسی کا آ جاتا ہے، وہ میجارٹی از اتھارٹی، کہ آپ رائے کو، وزڈم کو یکجا کریں گے۔ کس بنیاد پر؟ آپ 55 پہ ایجنڈا بنائیں گے، 70 پر فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ملٹی نیشنل کا فارمولہ ہے وہ 51-49 ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول ہے۔ ہم کہتے ہیں سمپل میجارٹی جو ہے وہ 70% ہے، 55% پہ ایجنڈا بنائیں، کیونکہ یونٹی کے اندر ڈائیورسٹی ہے، تضاد ہے۔ اگر کوئی جو بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں 3 آپشن کی آزادی، ایک تضاد کو سوسائٹی کے اندر کہ آپ نیگیٹو، پازیٹیو اور نیوٹرل تینوں حوالوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کوسچن کر سکتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی کے یہ 2 بیسک پرنسپل ہیں کہ فریڈم آف اوپینین، میجارٹی از اتھارٹی۔ ان دونوں کو ملایا گیا ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی 55-70 کا لا ہے، اور فریڈم آف اوپینین 3 آپشن کی آزادی ہے۔ تو یہ افضل صاحب، اور اب وزڈم ووٹ کس کی ضرورت ہے؟ 3 آپشن کی آزادی کی کیوں ضرورت ہے؟ یا میجارٹی از اتھارٹی یا سوشل جو اتھارٹی اسکیل ہے، اس کی کس کو ضرورت ہے؟ جب اکائی ملکیت ہوگی، ادارے کی ملکیت ہوگی، اب ادارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل کہتے ہیں ڈالر غائب ہو گئے ہیں کہ ہم کیا پالیسی بنائیں۔ تو بیسیکلی ادارے کے پاس جب سرمایہ ہوگا تو سرمایہ انڈر کنٹرول ہو کس کے؟ اکائی کے، ادارے کے۔ اگر یونی کے کنٹرول میں ہیں تو پھر وہ یونی کو تو نہ ضرورت ہے، اگر ذاتی ایک آدمی کے کنٹرول میں ہے کوئی سرمایہ، اسے نہ ووٹ کی ضرورت ہے، نہ 3 آپشن کی ضرورت ہے، نہ جو ہے 55-70 کے اسکیل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی انسانی فلاحی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ اسے تو ایک ہی بات ہے، جی میری مرضی ہے، میں جو جی چاہوں کروں۔ تو ضرورت کس کی ہے؟ ادارے کی۔ تو ادارے کی ملکیت کی بنیاد پر آپ جو ہے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، 3 آپشن کی آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں، 55-70 کے اسکیل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور فلاحی ایجنڈا بنا سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کس طرح لاگو کیا جائے، تو ہم 3 طرح کی اداراتی ملکیت کی بات کرتے ہیں۔ ایک جو ہے خاندان۔ خاندان جو ہے ہماری نیچرل اکائی ہے، وہاں پہ لوگ اثار کرتے ہیں، پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہے اپنی بال بچوں کے لیے کام کاج کرتے ہیں، اور لوگ اگر باہر بھی جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اثارداری ہے، وہاں پہ صرف نظریہ اشتراکیت دینا ہے، نظریہ جمہوریت دینا ہے، اور نظریہ انسانیت دینا ہے۔ تو وہاں خاندان کی سطح پہ اداراتی ملکیت کی بات۔ پھر دوسرا پارٹی کی سطح پر پارٹی ملکیت کی بات، اور پھر تیسرا جو ہے ریاست کی سطح پر ریاستی ملکیت۔
تو ہم یہ 3 طرح کی ملکیت یہ افضل صاحب نے ووٹ اور محنت کو یکجا کر کے جو میکانزم دیا کہ آپ کس طرح فیملی کو ایک اشتراکی یونٹ بنائیں گے، کس طرح فیملی کو ایک جمہوری یونٹ بنائیں گے، کس طرح فیملی کو ایک انسانی یونٹ بنائیں گے، پھر آگے جو ہے پارٹی کو کس طریقے سے اشتراکی یونٹ بنائیں گے، جمہوری یونٹ بنائیں گے اور انسانی یونٹ بنائیں گے۔ تو ریاست پھر اس وقت ڈیموکریٹک ہوگی۔ پھر آپ ڈیموکریسی کے لیے پھر یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کا جو پرنسپل ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں لاگو کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پارلیمنٹ میں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مختصر سا، کیونکہ اس میں تو ان کی برتھ ڈے کی تقریب ہے، اس میں اتنی تفصیلی تو بات چیت اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہم ایک خاکہ جو ہے آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک سٹیٹ جو ہے اس کا خاکہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے جو ووٹ اور محنت کو یکجا کر کے جو بات کی ہے وہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک سٹیٹ کی بات کی ہے کہ جمہوریت اور سوشلزم کے بغیر جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت کے بغیر سوشلزم نہیں ہے اور ان دونوں کے بغیر انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ کس طرح یکجا ہوں گے، پھر یہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک جو سٹیٹ ہے اس کے لیے، جسے ہم یہاں اپنی زبان میں فلاحی جمہوری ریاست کی بات کرتے ہیں۔ فلاح کا فے، جمہوریت کا جیم اور ریاست کا رے، یہ بن جاتا ہے فجر۔ تو لوگوں کے لیے جو فجر ہے، صبح جو ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب جو ہے خجلداری نظام سے نکل کر ایثارداری نظام کی طرف آئیں گے۔ تو سوسائٹی کے اندر ایثار بھی ہے، سوسائٹی کے اندر استحصال بھی ہے۔ تو ایثار ہم آلریڈی پریکٹس کرتے ہیں اپنی خاندانوں میں، اپنی فیملیوں میں۔ اسی طرح استحصال جو ہے وہ ذاتی ملکیت کی وجہ سے ہے۔ ذاتی ملکیت خاندان کے بھی خلاف ہے، ذاتی ملکیت پارٹیوں کے بھی خلاف ہے، ذاتی ملکیت ریاست کے بھی خلاف ہے، ذاتی ملکیت جو ہے یہ سماج اور سوسائٹی کے بھی خلاف ہے۔ اگر اس کا ذاتی ملکیت کا فائدہ ہے کسی کو تو وہ ملٹی نیشنل کمپنی کو ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں تھرو ورلڈ بینک اور IMF پوری دنیا کی ریاستوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں ریاست اور ملٹی نیشنل کا جو تضاد ہے یہ بنیادی، کیونکہ ریاست کی ضرورت ہے جمہوریت، ریاست کی ضرورت ہے فلاح، ریاست جو ہے اس کا مقصد ہے فلاح۔ اور ہم کہتے ہیں اگر کسی کی ریاست جو ہے صحت کے معاملات کو حل کر سکتی ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے مرنے تک صحت کے جملہ معاملات کون ذمہ داری اٹھائے؟ ریاست۔ اور ایک ایجوکیشن کے معاملات کون اٹھائے؟ ریاست۔ اور اس کے روزگار کے معاملات کون؟ ریاست کرے۔ اس کی رہائش کے معاملات کون کرے؟ ریاست کرے۔ تو پھر ریاست عوام کے کنٹرول میں کس طرح آئے؟ تو اس کے لیے پھر یہ جو فجری اصول ہیں 5 سماجی جدلیات کے، ان اصولوں کے ذریعے ریاست تابع ہوگی سٹیٹ کے۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی، جس طرح ذاتی ملکیت بیسک بات ہے، اس کے تحت ملٹی نیشنل کا ریاست پر کنٹرول ہو جائے گا، اور اداراتی ملکیت یا جو ہے اکائی ملکیت ہے اس کے ذریعے کنٹرول ہوگا کس کا؟ عوام کا۔ 80% عوام کا کنٹرول ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں 80% عوام جو ہے وہ فلاحی جمہوری ریاست کے لیے اور ایثارداری نظام کے لیے سٹرگل کریں، اور جو خجلداری نظام ہے یہ 20% لٹیروں کے مفاد میں ہے، یہ ملٹی نیشنل کے مفاد میں ہے، اور جو ہے جو سامراج ہے، جس سامراج نر مارنے سے ختم نہیں ہوگا۔ ذاتی ملکیت جو ہے وہ سامراج کی زندگی ہے، اور جب تک ذاتی ملکیت، اب جاگیرداری بھی سامراج کے کنٹرول میں ہے، سرمایہ داری بھی اس کے کنٹرول میں ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ملٹی نیشنل کے کنٹرول میں ہیں۔ یہاں پہ انڈیویجول طور پر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہم نے صرف پارٹی بنانی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی۔ وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ووٹ اور محنت کو یکجا کر کے ایک فلاحی جمہوری ریاست کا بنیاد رکھے، اور یہی افضل صاحب نے ہمیں جو ایجوکیٹ کیا ہے، کیونکہ میری بھی ان کے ساتھ میرا خیال ہے 1990 میں مزدور کسان پارٹی میں تھا جس وقت ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور میرے والد صاحب نے ان سے، کیونکہ میرے والد صاحب عزیز خان صاحب کے ساتھ مزدور کسان پارٹی میں
تھے جب وہ ادھر. اور یہ چودھری صاحب کے ساتھ بھی میرے والد صاحب کے تعلقات تھے. جس طرح سی آر اسلم صاحب آتے تھے یا اور کوئی بھی بائیں بازوں کا آدمی آتا تھا, عابد سیمنٹو صاحب یا کوئی بھی دوست آئے تو وہ ان کو ویلکم کرتے تھے. بلکہ ایبٹ آباد میں تو یہ کلچر تھا کہ کوئی بائیں بازوں کا آدمی جو اشتراکیت کی بات کرے, جو جمہوریت کی بات کرے, جو انسانیت کی بات کرے, اسے ویلکم کرو. یہ بڑے شہروں میں جو ہے یہ تھوڑا بہت بائیں بازوں کے اندر بھی تفرقہ بازی ہے, اور دائیں بازو میں تو ہے ہی تفرقہ, لیکن بائیں بازو کے اندر بھی جو تفرقہ بازی ہے یہ بڑے شہروں میں ہے. ہم کیونکہ ایبٹ آباد میں جو بھی مل جاتا تھا اشتراکیت کی بات, جمہوریت کی بات, انسانیت کی بات, تو اس سے پیار اور محبت کا ایک رشتہ استوار ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے افضل صاحب سے میری ملاقات 1990 میں ہوئی. لیکن میں مزدور کسان پارٹی میں تھا, اور جس طرح باقی دوست رجسٹ کرتے تھے اس طرح میں بھی رجسٹ کرتا تھا, اور میں ان کی ان باتوں کو سے وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. ہم کہتے تھے انقلاب, اس وقت ہم ماؤسٹ ذہنیت کے مالک تھے, ہم کہتے ہیں بندوق کے بغیر انقلاب آنا ہی ممکن نہیں ہے. تو آپ جو ہے ایسے ہی جو ہے کون لوگوں کو 3 آپشن کی آزادی اور 55-70 کا اسکیل اور یہ اکائی ملکیت کی باتیں سمجھاتا رہے گا اور نوری منشور سمجھاتا رہے گا. تو یہاں پہ تو یہ جو ہماری زبان تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جس طرح ابھی ایک ہمارے دوست نے کہا کہ بٹگرام میں وہ جو ہے جی قبائلی کلچر ہے, وہاں پہ اگر پولیس ہمارے پاس 200 ہے تو وہ تو 2000 اس کے پاس اپنے تلنگے ہیں, تو وہ اس کو کون کنٹرول کرے گا. تو اس کلچر میں ہماری جو مینٹیلٹی بنی ہوئی تھی, تو ہم یہ کہتے تھے کہ بندوق کا علاج بندوق ہے. تو انہوں نے کہا تشدد کے ذریعے انقلاب نہیں آتا, عدم تعصب, عدم تشدد اور عدم تسلط کی سوچ ہمیں دی, اور بڑی محنت انہوں نے کی. میرا خیال ہے 10-12 سال تک وہ مسلسل جو ہے چھوڑتے نہیں تھے. جب بھی کہیں نظر آ جاؤں تو پکڑ کے جو ہے جی ادھر ہوٹل پہ بٹھا لیا, بات چیت کرتے رہتے تھے. یعنی وہ تقریباً دوستوں کو یہ تجربہ ہوگا جو ان کے ساتھ رہے ہیں کہ وہ ہم بہت تکرار بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا کیا ہے جی بھائی ان کو ہر حالت میں جو ہے سمجھانے ہی سمجھانا ہے. آخر انہوں نے پھر ہمیں اپنے ٹریک پر لے آئے. پھر ہم بھی سمجھ گئے کیا ہے جو بھائی یہ جو انقلاب کا جو طریقہ کار ہے یہ پرامن ہے, جمہوری ہے اور فلاحی جمہوری ریاست کا ہے. اور پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے ووٹ اور محنت کو یکجا کرنے کا جو میکانزم ہے اس کو پھر ہم نے فالو کیا. اور پھر اب ان کی کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے سال, شاہ صاحب کے گھر پر ادھر ہوئی ہے. اور شاہ صاحب کی تو ان کے ساتھ کافی پرانی رفاقت تھی, 10-15 سال تو ان کے گھر میں رہے اور انہوں نے بڑی ان کی خدمت کی. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ کیوں نہ جو ہے وہ جو مشن انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ہم لے کے جائیں. ہم پارٹی عصبیت سے آزاد ہو کر, یہ پارٹی اس لیے کی ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہو, تو ہم نے ورنہ جو ہے جو بھی اشتراکیت کی بات کرتا ہے, جمہوریت کی بات کرتا ہے, انسانیت کی بات کرتا ہے, جس پارٹی میں ہے جس جگہ بھی ہے ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے اور ہم اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو خجلداری نظام کو کی جگہ اشارداری نظام کا جو قائم کرنے کی بات کی ہے وہ ہمارے لیے ایک افضل صاحب کی وہ سوچ اور فکر تھی جس پر ہم کبھی بیٹھیں گے, ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو مختصر سا خاکہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کا یہاں پہ مجھے بلانے کا اور بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کا بہت شکریہ. میں شروع سے تو نہیں بیٹھا رہا, آپ یقیناً یہ گفتگو کافی دیر سے آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ تو ایسے چہرے ہیں جن کے ساتھ یہ گفتگو پچھلے کم از کم مجھے بھی اب 20-22 سال ہو گئے ہیں. میں تھوڑا سا غیر روایتی انداز میں آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا تاکہ اپنی بات کنوے کر سکوں. یہ ہماری باتیں چاہے جیسے جدون صاحب نے جس انداز میں اس کو فارمیولیٹ کیا
یا اگر میں کسی اور انداز میں کروں یا کوئی تیسرا ہمارا ساتھی کسی اور انداز میں کرے یہ باتیں، تو تھوڑا بہت فرق کے ساتھ ہم سب اس لیے اس کمرے میں اکٹھے ہیں کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ ایک ہی فرقے سے یا قبیلے سے یا نظریے سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اختلافات کے باوجود، مختلف تنظیموں میں ہونے کے باوجود۔ میں جب اس شہر میں پڑھ کر آیا تھا، اور میں اس وقت بہت ہی نوجوان تھا، جو دوست اس وقت یاد کر سکتے ہیں، تو ابھی بھی میں آپ میں سے تقریباً اس پرانے لیفٹ کے حلقوں میں سے میں کافی چھوٹا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں متاثر کسی سے نہیں زیادہ ہوا، کیونکہ بے عمل تھے سارے۔ مجھے عمل میں، جد و جہد میں، اسٹرگل میں، جہاں دوست اسپیشلی ریلوے والے جو دوست تھے، اس وقت مشرف کا دور ابھی تازہ شروع ہوا ہے، اور کیا ہوا کہ ٹریڈ یونین تو اس طرح متحرک نہیں تھی، کافی تتر بتر تھی، اس پہ جبر بھی تھا، لیکن کیا ہوا کہ ریلوے کے کوارٹروں کے ساتھ جو لوگوں نے کچے مکان بنائے ہوئے تھے اس کو وہ ریلوے وزیر نے گرانا شروع کر دیا۔ اب جو اس وقت کھڑا ہوا اس جد و جہد میں، وہ مجھے سمجھ آیا اچھا یہ نظریہ تو اس کو کہتے ہیں، ورنہ نظریات کی بات کرنا اور فلسفے کی بات کرنا تو آج ہم کون سے پہلے والے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یا جمہوریت کی بات کرنا یا اشتراکیت کی بات کرنا، ہم کون سا پہلی دفعہ اس طرح کے تصورات کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ اس وقت بھی یہی ایک فقدان تھا، آج بھی فقدان ہے، آپ غور فرمائیں۔ اس وقت پاکستان کی اگر بات دوست کر رہے ہیں نا کہ بنیادی تضاد کیا ہے، ہمارا بنیادی تضاد کیا ہے کہ ہمارا لوگوں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ اس وقت آبادی کی 65% حصہ جو ہے نا وہ نوجوان ہے۔ اگر 23 کروڑ انسان ہے اس ملک میں، اور آپ اس کو طبقاتی حوالوں سے بھی تقسیم کریں گے تو اس میں سے 15 کروڑ جو ہے نا ان کی عمریں 25 سال سے کم ہے۔ اس وقت کون ہے جو اس کمرے میں جو یہ باتیں ہماری سن رہے ہیں؟ وہ جو نوجوان ہے وہ عمران خان سے متاثر ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ کیا نام ہے اس کا، خادم رضوی سے متاثر ہے۔ تھوڑی سی سچ کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے نا، صحیح ہے؟ اگر وہ بہت زیادہ کسی لیٹ سے ترقی پسند خیالات سے متاثر ہے تو بلوچ نوجوان ہے وہ جو ہے نا پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ پہلے تو ہم امپیریکل فیکٹس کو تو دیکھیں نا کہ جی کیا ہے فیکٹ ہے اس وقت اس دور کے اس سماج کے۔ ایک زمانہ تو تھا کہ ہم یہ بحثیں کرتے تھے اور شاید ہماری بحث میں وہ نوجوان نسل شامل بھی تھی۔ اب میری مؤدبانہ گزارش یہ کہ ہم وہ بات اپنی آپس میں ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بات ادھر تک تو جا ہی نہیں رہی جو ایکچولی جس کو ہم سماج کہہ رہے ہیں، سماجی پرتیں کہہ رہے ہیں، اور اس میں اکثریت کی جو بات ہے، جو بات سب نے کی، جو کہ ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا سے اپنی ساری معلومات حاصل کرتا، اس کے لیے تو یہ جدلیات یا جمہوریت، اس کے لیے تو آڈیو ٹیپس خبر ہے۔ وہ تو یہ واقعی سمجھتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ سمجھتا ہے کہ جی اگست 2021 میں جب امریکہ افغانستان سے جاتا ہے تو طالبان نے جو ہے نا غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ اب یہ ہماری ناکامی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ پہلے یہ سچ کو تو میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اور ہمیں جد و جہد کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر یہ باتیں معنی رکھتی ہیں تو اس صورت میں ہی بامعنی ہوں گی جب ہم اس کو عملی شکل دیں گے، ورنہ یہ ہیں باتیں، اور باتوں کی کھیل میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ ان کے پاس اسلام کا بھی تڑکا ہے، ان کے پاس ریاست کا نازک دور کا بھی تڑکا ہے جو 75 سال بعد نئی اشکال اختیار کرتا رہتا ہے، اور ان کے سرپرست بھی اب بے شمار ہیں، بلکہ آدھا سے زیادہ تو حکمرانوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کبھی چین سے کتنا کھاؤ تو امریکہ سے کتنا کھاؤ تو سعودی عرب سے کتنی رعایت مانگو۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم تقریباً نظر ہی نہیں آتے، ہم فریق ہی نہیں ہیں۔ سچی جو بات ہے، ہم فریق ہی نہیں۔ میرا یہ ماننا ہے اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ ہم نوجوانوں تک کم از کم، ورنہ کیا ہوگا کہ افضل جدون صاحب ہیں یا آپ سب ہیں یا اسی یعنی کہ کاروان کے جو سارے جو ساتھی تھے، ابھی تازہ ترین ابھی کوئی 2-4 ہفتے پہلے جہانگیر اختر صاحب بھی فوت ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کاروان کا حصہ تھے نا، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا نہیں، جب آج سے 20 سال پہلے جب کوئی بات نہیں کرتا تھا وہ ایک فوجی بوٹ لے کر ان دونوں شہروں میں پھرتا تھا،
اب تو فوج سب کرتا ہے نا, سب لوگ کرتے ہیں, خود وہ لوگ کرتے ہیں جو سیم پیج پہ تھے فوج کے ساتھ. لیکن کون یاد کرتا ہے جہانگیر اختر کون ہے, یا ان نظریات کو کس نے ہم تک پہنچایا؟ وہ تو جو اس وقت جو فیشن میں ہے وہ اس نے ان نظریات کو لے لیا. اور ہماری ساری باتیں بھی آپ نوٹ کریں, تبدیلی لاتا ہے عمران خان, انقلاب لاتا ہے طاہر القادری. یہ 1% اور 99% والی جو ایک بحث چلی ہے پچھلے عرصے میں, اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتا ہے ٹرمپ. تو یہ بات ضرور ہم کریں, اس بحث کو ہم کریں جو آپ نے آج کی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مباحثہ ہونا چاہیے, اختلاف ہونا چاہیے, سوال ہونا چاہیے, لیکن آپس میں تو کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہم بات بننے والی نہیں ہے. ہمیں اس دائرے کو بڑھانا پڑے گا, اس بحث کو ان لوگوں تک لے جانا پڑے گا جو کہ آج آنے والے کل میں ہم نہیں ہوں گے تو یہ ہوں گے. اور ایک اور بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, جب آپ سب نے کہا کہ بنیادی تضاد کیا ہے یا سوال ہے, دیکھیں 20ویں صدی کے ہم سوشلسٹوں میں, مارکسسٹوں میں یہ تصور شاید نہیں تھا. ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ پیداواری قوتوں کو ترقی دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایک نئی شعور کی سطحیں بلند ہوں گی, اور اسی یعنی کہ تاریخ کے پہیے کو آگے چلاتے چلاتے ہم سوشلزم یا کمیونزم تک پہنچ جائیں گے. ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم نے بھی نہیں سوچا. سوویت یونین میں تھوڑا سا زیادہ سوچا ہوگا, چین والے آج تھوڑا سا زیادہ سوچ رہے ہیں, وہ ہے ماحولیات کا. وہ خود اس سیارے کا مستقبل کا سوال ہے, اور وہ بھی اس نوجوان نسل کا سوال ہے. میری جدون صاحب سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی. میرا سب سے پہلا تعارف ڈاکٹر صاحب نے کروایا. میرے دوست ہیں جمیل صاحب, ان کے گھر پہ مجھے دعوت دی جمیل نے کہ آپ آئیں, تشریف لائیں, آپ کو کچھ دوستوں سے ملانا ہے. تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو چند ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ایک پمفلٹ دیا. وہ پمفلٹ تھا سماجی جدلیات کے بارے میں. وہ افضل جدون صاحب کا لکھا ہوا تھا, اور اس میں یہ 5 آپشنز یہ 5 جو پوائنٹس ہیں اس کے وہ ڈسکس کیے ہوئے تھے. لیکن وہ پمفلٹ پڑھ کے مجھے ایک چیز کا بالکل نئی طرح سے احساس ہوا کہ انہوں نے جمہوریت کو ایک نیا رنگ دیا ہے. عام طور پہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ آپ کو رائے دینے کی آزادی ہے, کہ سسٹم کے اندر رہ کے آپ رائے دے سکتے ہیں, اس سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اس کے حق میں کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں, لیکن سسٹم پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ انہوں نے جو ٹرائبونلر بات کی ہے, یہ ہر چیز پہ آپ سوال اٹھانے کی آزادی دی ہے. تو اگر آپ جمہوریت کو دیکھیں تو ہم ابھی تک جتنی جمہوریت پریکٹس کر رہے تھے وہ پارشل جمہوریت تھی. ریئل جمہوریت تو یہی ہے نا کہ جو مین باڈی ہے اس پہ بھی سوال اٹھایا جا سکے, اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکے. اور اس کی سب سے اس پمفلٹ کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے جب اس میں بلیو کیا کہ میں سوال اٹھا سکتا ہوں, تو انہوں نے کارل مارکس کے جو فکسڈ ہمارے پاس لٹریچر پہنچتا ہے, جس کے ساتھ یا تو ہم اختلاف کریں یا اس کے ساتھ اپنے اتفاق کریں, یا ہم کمیونسٹ بن جائیں یا کمیونسٹ نہ بنیں, یہ تھا. لیکن انہوں نے اپنی اس تیسری آزادی کو, سوال اٹھانے والی آزادی کو استعمال کر کے سماجی جدلیات کو اس میں اور ایڈ کیا, اس تھیوری کو مزید ریفائن کیا. یہ ریفائنمنٹ شاید ہمیں جو ابھی تک لٹریچر ملتا ہے اس میں نہیں ملتی. یہ ان کی اپنی ایک تحقیق تھی کہ سماجی جدلیات جو ہے اس کو اگر اس طرح سے کارل مارکس کے اصولوں کے ساتھ ملا کے چلا جائے تو ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور ممکن ہے یہ نتیجہ جو ہے پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا ایک تصور انہوں نے دیا, اور وہ ممکن ہے کہ اگر کوئی پراپر پارٹی ہو اور اس کو لے کے آگے چلے تو اس کو ہم ایک پریکٹیکل شکل دے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر باقی مجھے بڑی طلب ہوئی کہ میں اس کا باقی لٹریچر بھی دیکھوں, اور جدون صاحب کا انہوں نے کیا زندگی میں کام کیا. تو اس سلسلے میں پھر میں ڈاکٹر صاحب سے ملتا رہتا ہوں. اور لیکن میری سوچ میں جو ایک تبدیلی آئی ہے جمہوریت کو لے کے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور مجھے ایک طرح کا بڑا فخر بھی ہوا کہ
جو ویسٹ کے بڑے بڑے برین تھے ان کے ساتھ ہمارے بھی کلچر سے ایک آدمی اٹھا جس نے اتنا حوصلہ کیا کہ یہ ہے میری تھیوری، اور اس تھیوری کو انہوں نے عوام کے سامنے رکھنے کی جرت کی، اور اس پہ نہ صرف یہ جرت کی بلکہ سال ہا سال تک لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے آرگومنٹ بھی دیا۔ تو یہ میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی بنانی ہے، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ابھی آصف صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں ہمیں ایک سمری دی ہے، لیکن اس پہ بڑی تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں اور تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ تو لیکن یہ جمہوریت کا جو ایک نیا تصور ہے جو یہ پارٹی لے کے آ رہی ہے، اس پہ آپ ضرور غور کریں کہ اگر یہ صرف اپنے اتفاق اور اختلاف کے علاوہ سوال کرنے کی بھی آزادی ہر ایک کام میں ہونی چاہیے، جو کہ عام طور پہ نہیں دی جاتی۔ سرمایہ داری نظام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، یا اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ تو بس میں نے اتنی بات کرنی تھی۔ تو ہم دوستوں کا بہت شکریہ کہ افضل جدون صاحب کی 82ویں سالگرہ کے موقع پر آپ سب لوگ تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم جس پروگرام کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، افضل جدون صاحب نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ایک سیاست کے نقطہ نظر سے ایک نئی بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ جب سیاست کے نقطہ نظر سے ہم نے سماج میں جو باتیں دیکھی ہیں وہ تشدد کا ایلیمنٹ ہمیں بہت نظر آیا ہے۔ تو اس تشدد کے ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو سیاست کے نقطہ نظر کو افضل جدون صاحب نے ہمیں جو ماحول فراہم کیا ہے وہ 3 آپشن کی آزادی ہے۔ انسان کے پاس جب 3 آپشن کی آزادی نہیں ہوتی تو وہ سماج کے اندر ایک ایسے ہی ماحول کے لیے کام کرتا ہے جو ماحول اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنا ماحول خود بناتا ہے، وہ بنے بنائے ماحولوں میں سے کبھی بھی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ جو بنے بنائے ماحول ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی جو ذہن کی آبیاری ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو پاتی۔ تو بیسیکلی 3 آپشن کی آزادی آپ کو آزادی کا ماحول فراہم کرتی ہے کہ جس میں آپ اپنی رائے میں آزاد ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی رائے میں آزاد نہیں ہے تو وہ اپنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بات انہی کی کرے گا جس کو ہم سامراج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ سامراج نے انسان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سامراج نے انسان کو اپنی رائے میں آزادی دی ہی نہیں۔ تو رائے کی آزادی کے لیے جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک سماج میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ سامراج کے پاس تمام اتھارٹیز موجود ہیں، اس کے پاس اپنی فورسز موجود ہیں، اس کے پاس اپنی تمام چیزوں کا توازن موجود ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اپنی محنت ہے۔ جب تک ہم اپنی محنت کو آزاد نہیں کریں گے سامراج سے اس وقت تک ہمیں آزادی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو افضل جدون صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ جو سماجی جدلیات ہے اس کے اندر وزڈم ووٹ تبھی آتا ہے انسان کے پاس کہ وہ عصبیت سے باہر نکلے۔ عصبیت کیا ہے؟ رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، یہ اس کی عصبیت ہے۔ وہ اسی کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اکائی ملکیت ہی انسان کو سماج کے اندر اس مثالی نقطہ نظر سے باہر نکال سکتی ہے۔ شکریہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم افضل جدون صاحب کا 82واں جو ہے سالگرہ منا رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں، انسانیت کے پروگرام میں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی اوریجنل سطح اکائی میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح اوریجنل سطح اکائی میں وہ آتا ہے اسی طرح اوریجنل سطح اکائی میں وہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح میں ہوں تو میرے ماں باپ، میری ماں کے ماں باپ اور میرے باپ کے ماں باپ، تو وہ رشتے جو ہیں نا وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے سکھائی، اور میں نے ان کی زندگی میں جو باتیں سیکھی ہیں ان میں سے 1-2 واقعے میں بتانا چاہوں گا صرف۔ وہ یہ کہ افضل جدون صاحب لاہور میں تھے تو وہ بیمار ہو گئے، تو کوئی ہارٹ کا پرابلم بنا، ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے کافی 15-16 دن۔ تو میری بھی ڈیوٹی لگتی تھی، میں رات کو ڈیوٹی نہیں دیتا تھا، میں دن میں چلا جاتا تھا۔ تو وہاں جاتا تھا تو وہ بستر کے پر لیٹے رہتے تھے بیڈ پر، تو وہ وہاں پر 1-2 لوگوں کو جو ہاسپٹل کے وزٹر آئے ہوتے تھے یا ہاسپٹل کے جو نرس یا ہاسپٹل کے وارڈ بوائے ہوتے تھے، وہ ان سے اپنے پروگرام کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا، افضل صاحب یہ کیا آپ بیمار آدمی ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں، آپ ان سے کیا باتیں کرتی ہیں، انہوں نے کیا سمجھنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یار یہ جو باتیں ہیں نا، مجھے نہیں پتہ کہ کل میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی بات کر دینی ہے۔ حالت بیماری میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی۔ پنڈی سے بھی دوست دیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ
مجھے ہارٹ کی تکلیف ہوئی تقریباً کوئی 2-2.5 سال کے بعد، تو میں اسی ہاسپٹل میں چلا گیا سرکاری طور پر PIC میں. تو وہاں پر رات کا وقت تھا، ایک نرس میرے پاس آئی، تو وہ آ کے کہنے لگی مجھے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا ہاسپٹل ہے، سینکڑوں لوگ روز آتے ہیں، سینکڑوں جاتے ہیں، آپ نے بھی کہیں مجھے دیکھا ہوگا. میں کہہ رہی نہیں، میں نے آپ کو اسپیشلی دیکھا. میں نے کہا اسپیشلی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہنے لگی آپ کے ساتھ ایک بزرگ سے آئے ہوئے تھے، افضل ان کا نام تھا. 2-2.5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ اس بات کو گزرے ہوئے ان کے بیمار ہونے کے بعد. تو میں نے کہا ہاں وہ ہمارے دوست ہیں اور وہ اس وقت ایبٹ آباد میں ہیں. تو کہنے لگی کہ وہ باتیں بڑی اچھی کرتے تھے. میں نے کہا کون سی باتیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نرس کو بھی انہوں نے ساری انسانیت کا فلسفہ پڑھا کے گئے ہیں. میں نے کہا کیا باتیں کرتے تھے؟ انہوں نے ساری باتیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے بتایا کہ زندگی کے اوصاف کیا ہیں، زندگی کی خوبیاں کیا ہیں، سنجیدگی کیا ہے، دور اندیشی کیا ہے، دل جوئی کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ باتیں آپ کو ابھی بھی یاد ہیں؟ کہنے لگی مجھے بالکل، وہ روز رٹا لگواتے تھے. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ان کی کچھ لکھی ہوئی چیز اگر کہیں سے مل جائے گی. میں نے کہا کہ وہ لکھ کے تو نہیں دیتے تھے، کلامی کوچنگ کا ہمارا طریقہ کار تھا، وہ ہمیں زبانی بتاتے تھے، ہمیں بھی زبانی انہوں نے اتنے سالوں تک چلایا ہے. تو ہم بالمشافہ ہو کے یہ باتیں کرتے تھے، مین ٹو مین ہم جاتے تھے. تو یہ باتیں یعنی کہ انہوں نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بیمار ہونے کے باوجود، ہارٹ کی تکلیف تھی ان کو، لیکن انہوں نے یہ باتیں جاری رکھیں. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے نظریات کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ جو انہوں نے کی. اسی طرح ایک دن رات کا وقت تھا، کوئی رات 1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے موبائل پر بیل ہوئی، رنگ بیل. تو میں نے دیکھا تو افضل جوزن صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. تو ان کے مرنے سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے یس کرا. میں نے ان کو کہا آداب جناب، کیا حال چال ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس دل کر رہا تھا تمہارے سے بات کرنے کا، تو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی صاحب صبح بھی ہو سکتی تھی بات، جو بھی آپ کرنا چاہیں گے. کہتے ہیں نہیں میرا اسی وقت دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں. اور ان دنوں بہت شدید قسم کی سردی تھی جس طرح اب ہے، اور بارش بھی ایبٹ آباد میں بڑی زور کی ہو رہی تھی، بتایا انہوں نے مجھے. تو انہوں نے میرے سے بڑی باتیں کی اور کہنے لگے کہ یار جو میں نے پروگرام بتایا ہے لوگوں میں، یہ پورے پاکستان میں لوگوں کے پاس گیا ہوا لیکن اکٹھا نہیں ہوا کہیں مجھ سے. میں نے کہا جی اکٹھا نہیں ہوا کیا مطلب؟ میں سمجھ رہا نہیں بات. کہہ رہے ہیں لوگوں کو، بہت لوگوں کو بتایا، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے بعد یہ پروگرام اکٹھا ہو جائے کہیں نہ کہیں. میں نے کہا افضل صاحب آپ زندگی کی دعا کریں، لمبی زندگی کے لیے دعا کیا کرنی، ہمیں اپنے حالات کا پتہ چل رہا ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت 1:30 بجے رات کو تقریباً آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کی انہوں نے. تو میں بھی بڑا، میری وائف بھی کہنے لگی کہ کن کا فون ہے؟ میں نے کہا افضل جوزن صاحب کا فون ہے، باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے پوری فلاسفی اپنی جتنی جو انہوں نے ہمیں زبانی کلامی بتائی ہوئی تھی وہ انہوں نے بتائی. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 1 سیکنڈ، جس کو کہنا 1 سیکنڈ بھی بہت، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے نظریات سے ہٹے نہیں.